السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق کتاب الطہارت، الترہیب من التخلی علی طرق الناس او ظلہم۔ یہ ڈرانا ہے لوگوں کے راستے پر یا ان کے سائے پر بیٹھنے کی جگہ پر پخانہ پیشاب کرنے سے، یعنی لوگ جہاں پر راہ گزر ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا راستہ ہے، چلنے کی جگہ ہے، اس سے یا جہاں پر بیٹھتے ہیں جس سائے کے نیچے، وہاں پر پخانہ کوئی کرے تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فرماتے ہیں، اتقوا اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی، وما اللعانان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ دو لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، الذی وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں، او فی ظلہم یا ان کے سائے میں، یعنی جہاں پر سایہ ہو اور وہاں وہ بیٹھتے ہوں، ان کے سائے میں پخانہ کرے۔ یہ دو چیزیں یعنی لوگوں کے راستے میں پخانہ کرنا یا ان کے سائے میں پخانہ کرنا لعنت والی چیزیں ہیں۔ تو پتہ چلا جب بھی پخانہ پیشاب کرنا ہو تو ایسی جگہ پر نہ کیا جائے جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو، کیونکہ وہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اسے لعنت کریں گے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر پخانہ نہ کیا جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے الترہیب فی البول فی الماء، یہ ڈرانا ہے پانی میں پیشاب کرنے سے، یعنی اگر کوئی پانی میں پیشاب کرتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ پانی کون سا ہے؟ جو قلیل پانی ہو، جو ٹھہرا ہوا پانی ہو۔ اگر کثیر پانی ہے تو اس میں اگر کیا تو منع نہیں کیا گیا ہے، اور لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ کثیر پانی یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے ہلایا جائے تو دوسری طرف اس کو نہ ہلے، وہ کون نہ ہلے، تو یہ کثیر پانی ہے۔ لیکن جو خاص کر ڈرایا گیا ہے وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اور باقی اس کی وہ ممانعت ہے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ الترہیب من عدم الاستبراء من البول، یہ ڈرانا ہے پیشاب سے جو نہیں بچتا ہے اس شخص کو، یعنی اس شخص کو ڈرانا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے۔ استبرا مطلب نہیں بچتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مر بقبرین، آپ صلی اللہ تعالی وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، یعذبانی، جن دو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما لا یعذبانی، بے شک ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی ان میں جو دو شخص ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب کسی بڑی بات میں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، رہا ان میں سے ایک
تو وہ چغلی کرتا تھا، چغلی کے ساتھ چلتا تھا، یعنی چغلی کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس لیے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے کہ آپ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ایک ٹہنی لی اور دونوں پہ ڈال دی اور فرمایا کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس چیز سے عذاب ہلکا ہو سکتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ آگے روایت ہے، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر بحائط من حیتان مکہ او المدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی 2 دیواروں میں سے یا مدینے کی 2 دیواروں میں سے کسی ایک دیوار کے پاس سے گزرے، فسمع صوت انسانین، تو 2 انسانوں میں سے کسی ایک کی 2 انسانوں کی آواز کو سنا، یعذبان فی قبورہما، جن دونوں انسانوں کی قبروں میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما لا یعذبان، بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور عذاب بھی کسی بڑی بات میں نہیں دیا جا رہا ہے۔ کان احدہما لا یستبرئ من بولہ، ان میں سے ایک تو ایسا تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور رہا دوسرا تو وہ چغل خوری کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ الترغیب فی الوضوء واسباغہ، یہ ترغیب دلانا ہے، رغبت دلانا ہے وضو کرنے میں اور وضو میں مبالغہ کرنے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ بے شک میری امت قیامت کے دن غرن یعنی پیشانی چمکتے ہوئے، اور محجلین یعنی ہاتھ پاؤں چمکتے ہوئے بلائی جائے گی، من آثار الوضوء، جو کہ آثار وضو سے ان کے پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، اس حالت میں میری امت کو بلایا جائے گا۔ فمن استطاع منکم، تو تم میں سے جس کو ہو سکے، ان یطیل غرتہ، اپنی چمک کو زیادہ کر سکے، تو جو شخص تم میں سے اپنی چمک کو زیادہ کر سکے، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ یہاں پر جو رغبت دلائی گئی ہے وہ آثار وضو، یعنی یہ رغبت دلائی گئی ہے کہ وضو میں مبالغہ کرو، کیونکہ جو شخص وضو میں مبالغہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ اس کے آثار وضو سے پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وقد قیل ان قولہ من استطاع الی آخرہ، اور کہا کیا ہے، بے شک ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من استطاع الی آخرہ، جو یہ قول ہے، انما ہوا مندرج من کلام ابو ہریرہ موقوف علیہ، بے شک یہ قول مدرج من کلام ابو ہریرہ کے کلام سے درج کیا گیا ہے، جو کہ آپ پر ہی موقوف ہے۔ ذکرہ غیر واحد من الحفاظ، اور اس کو حفاظ میں سے کسی ایک نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی ایک کے علاوہ حفاظ میں سے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔
اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔